بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین کے ذکر سے جو بھی جلتا ہے محسن، انسانیت کی زبان میں اسے یزید کہتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ جو معرکہ کربلا ہوا، یہ جو کربلا کی جنگ ہوئی، یہ حسین اور یزید کی جنگ نہیں تھی، بلکہ حق و باطل کی جنگ تھی، حق و باطل کی پہچان کرنے والی جنگ تھی۔ یہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ تھی۔ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت امام حسین علیہ السلام وہ جنگ ہار چکے تھے، جبکہ یزید جنگ جیت کے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ لیکن اگر نظریات پہ دیکھا جائے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا پورا خاندان کو قربان کر کے یہ بتایا کہ کلمہ حق جابر حکمران کے سامنے کہنا جہاد ہے۔ جو کچھ مرضی ہو جائے، آپ نے فاسق و فاجر حکمران کی بیعت نہیں کرنی، آپ نے اس کے آگے سر نہیں جھکانا، آپ نے جو ہے حق کی بات کرنی، چاہے آپ کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ معزز سامعین ناظرین، آپ دیکھ لیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔ اس کے روضہ پہ ہزاروں کروڑوں اربوں لوگ آتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، جبکہ یزید کی قبر کا نام و نشان تک دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے تاریخ کے اوراق میں بڑا دیکھا کہ مجھے یزید کی قبر مل جائے، لیکن تاریخ کے چند اوراق پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ دمشق میں کوئی جگہ ہے جہاں پہ روڑی ہے، کوڑا کرکٹ ہے، وہاں یزید کی قبر ہے جو وہاں دفن ہے، لیکن اس قبر کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ لوگ ابھی بھی اس جگہ پہ کوڑا کرکٹ وغیرہ پھینکتے ہیں اور اس کی قبر کا نام و نشان تک جو ہے وہ نہیں ہے۔ حسین علیہ السلام کے جانے کے بعد جب یزید دنیا چلا گیا، اس کے جانے کے بعد اس کا بیٹا جب تخت پر بیٹھا، لیکن وہ 6 مہینے گھر سے نہیں نکلا، وہ گھر میں ہی رہا۔ جب لوگوں نے کہا حضور آپ تخت پر بیٹھے، انہوں نے کہا، یزید کے بیٹے نے کہا کہ میں اس تخت پہ بیٹھوں جس تخت کی خاطر جو ہے امام حسین علیہ السلام اور اس کے پورے خاندان کو جو ہے وہ قربان کر دیا گیا، میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا۔ اسی غم میں وہ 6 مہینے گھر میں رہا اور 6 مہینے بعد وہ اس دنیا فانی سے چلا گیا، اس کا جنازہ ہی گھر سے نکلا۔ معزز سامعین و ناظرین، یزید کے چلے جانے کے بعد اور جو اس کے بیٹے کے چلے جانے کے بعد جو ہے مالک اشتر نے مختار سقفی کی قیادت میں جو ہے دریائے فرات کے کنارے جو ہے ابن زیاد سے جنگ لڑی، اور جب ابن زیاد جنگ ہارتا ہوا اسے دکھائی دیا جنگ کو، تو وہ وہاں سے بھاگتا ہوا گھوڑے پہ بیٹھ چلا گیا اور وہ صحرا میں چلا گیا جہاں اس پہ خیمہ نظر آیا۔ ابن زیاد نے وہ خیمے کا جو اپنا کپڑا اٹھایا تو اسے امام زین العابدین علیہ السلام بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ پہلے تو پریشان ہو گئے، یار اس کے پورے خاندان کو ہم نے جو ہے وہ مٹا دیا ہے، اس کو شہید کر دیا ہے، تو اب میں کس منہ سے اس سے پانی مانگوں؟ تو ابن زیاد نے اس سے پانی مانگا تو امام زین العابدین نے کٹورے میں پانی بھر کے اسے دیا۔ اس نے پھر مانگا، پیاس اسے اتنی لگی اسے دوبارہ اس نے پانی مانگا تو پھر امام زین العابدین نے اسے پانی دیا۔ تیسری دفعہ پھر جب پانی دیا تو ابن زیاد نے امام زین العابدین سے پوچھا، حضور آپ نے کیا مجھے پہچانا نہیں ہے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا، جس کا ضبط ٹوٹ چکا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا بدبخت، میں تجھے نہیں جانتا، میں تجھے کیوں نہ پہچانوں جس نے پورے خاندان ہمارے کو جو ہے وہ شہید کر دیا، جس نے 6 مہینے تک کا بچہ تک نہ چھوڑا، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو پھر ابن زیاد نے فرمایا، تو حضور آپ نے پھر مجھ پہ اتنی شفقت کیوں کی، مجھے پانی کیوں پلایا اس صحرا میں؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم تمہارے مہمان بنے تھے، وہ تمہارے خاندان کی ریت تھی، اور آج تم ہمارے مہمان بنے ہو، یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے۔ ہمارے دروازے پہ جو بھی آ جائے، چاہے ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ دوستو، یہ جنگ جو تھی نظریات کی جنگ تھی، یہ حق و باطل کی پہچان کرنے والی جنگ تھی، یہ کوئی شخصی لڑائی نہیں تھی۔ حسین علیہ السلام نے اپنا سر جو ہے کٹا کر، حسین علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کی شہید کروا کے یہ سبق دیا کہ چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے، آپ نے جابر حکمران کے آگے، آپ نے فاسق و فاجر حکمران کے آگے سر نہیں جھکانا، آپ نے جو ہے ظالم حکمران کے آگے جو ہے حق کا علم ہی بلند کرنا ہے، چاہے آپ کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ زندگی بخشی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا دی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شکریہ۔